ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور قارئین، میرا سلسلہ یہ ہے کہ میں مختلف کتابوں کا تعارف آپ کی خدمت میں اس چینل سے پیش کرتا ہوں۔ تو آج جو کتاب میرے پاس ہے وہ ڈیکلن واش کی لکھی ہوئی ہے، دی 9 لائیوز آف پاکستان۔ یہ پاکستان کے بارے میں جن لوگوں کو اس کے کلچر، اس کی سیاست اور اس کی محلاتی سازشیں جو ہمہ وقت اس ملک میں جاری رہتی ہیں، کس طرح سے جو ہے سیاست اپنے رنگ بدلتی ہے، سیاستدانوں کا رول کیا ہے، کون سے زمانے میں کیا ہوتا رہا ہے۔ تو یہ آدمی جو ہے یہ بیسیکلی یہ ایک غیر ملکی صحافی ہے، اور اس نے یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے دی 9 لائیوز آف پاکستان۔ اور پنکج مشرا جو انڈین ایک صحافی ہے، وہ یہ تبصرہ اس پہ کرتا ہے کہ آل دوز انٹرسٹڈ ان ساؤتھ ایشیا اینڈ اٹس کمپلیکس پالیٹکس اینڈ کلچر شوڈ ریڈ دس بک، کہ جن لوگوں کو دلچسپی ہے کہ ساؤتھ ایشیا کا کلچر کیسا ہے اور اس میں پالیٹکس جو ہے وہ کیا رنگ اختیار کرتی ہے، اس کے پیچھے کون سے عوامل ہوتے ہیں، تو یہ صحافی جو ہے اس نے مختلف رجیم دیکھے ہیں پاکستان میں، اور اس نے پاکستان کے کو یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ کہتی ہے تجھ کو خلق خدا غائبانہ کیا، کہ ہمارا تو ملک ہے، ہم تو اب اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ہمیں اس کے کلچر سے، اس کی مٹی سے پیار ہے، ہمیں چونکہ اسی سرزمین میں سانس لینا ہے، اور ہمیں جو حالات ہیں وہ ان کو ہم نے فیس بھی کرنا ہوتا ہے۔ تو لوگ کیا سمجھتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، ہمارے ملک کے بارے میں، ہماری پالیٹکس کے بارے میں، اور باقی جو مقننہ ہے، جو انتظامیہ ہے، سارے جو ادارے ہیں ان کا رول کیا ہوتا ہے۔ صحافی جو ہوتے ہیں ان کی نظر بڑی جو ہے عمیق ہوتی ہے، اور وہ انالیٹیکل ان کی اپروچ ہوتی ہے۔ تو یہ پہلا چیپٹر جو ہے نا، اس کو آپ دیکھیں، اس کا نام اس نے لکھا ہوا ہے انشاءاللہ نیشن اور لینڈ آف بروکن میپس، یعنی یہ ہماری جو ہے نا اللہ کے اوپر بھروسے کو اور پھر توکل کو ہی سب کچھ سمجھ کے کچھ نہ کرنے کا جو ہمارے اندر ایک عندیہ ہے، اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم انشاءاللہ نیشن ہے، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی سپرد کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کا جو مقصد بتایا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو جو ہے نا اس کا گھٹنا باندھو، پھر اللہ پہ توکل کرو، یعنی پہلے اپنی سی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ اور اللہ پاک پہ پر توکل کرو۔ نو ڈاؤٹ اللہ پاک ہی پوری طاقت کا مالک ہے۔ تو اس کی تاریخ میں بھی بڑی مثالیں ہیں، جیسے جنگ بدر کے موقع پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پہلے وہ 313 کو سافارہ کیا، جو تلواریں جو گھوڑے میسر تھے وہ ساتھ لائے، اور پھر اللہ کے حضور دعا کی کہ اللہ اب جو میرے پاس تھا وہ میں لے آیا ہوں، اب تیرے رحمت پہ توکل ہے۔ اور اس میں جو مختلف چیپٹرز ہیں وہ پڑھنے کے لائق ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ہسٹورین جو ہے وہ اس کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ان بائسڈ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اگر کچھ بائسنس بھی ہے تو کچھ بہت سی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو بڑے جو ہے نا نیئر ٹو ٹروتھ ہوتی ہیں۔ تو یہ کتاب جو ہے نا، میں اس کو لمبی ویڈیو جو ہے نا وہ اپلوڈ بھی نہیں ہوتی تو مشکل ہو جاتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اس نے کراچی کے کچھ احوال لکھے ہیں، جو اسلم چودھری اسلم وہاں پہ کراچی میں جس نے وہ قابو کی خلفشار کو، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ پھر سلمان تاشیر کا جو قتل ہے اس کے بارے میں کہ کیا ہوا، کیسے اس کی جو ہے وہ مسئلہ بنا، اور پھر جو وزیرستان کا، اور اس میں سلطان عامر تارڑ جس کو کرنل امام کہتے تھے، اور پھر غازی جو تھا غازی عبدالرشید اور وہ لال مسجد والے، اس کا ذکر ہے،
اور پھر بگٹی کے ساتھ جو ہوا بلوچستان کا جو صورتحال ہے اس پہ بھی بڑی سیر حاصل اور بڑی انالیٹیکل بحث کی گئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پاکستان کی سیاست کو، کلچر کو اور درون خانہ کی کہانیاں جاننے کو دلچسپی رکھتے ہیں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. یہ ڈیکلن واش کی کتاب ہے دی 9 لائفز آف پاکستان. اوکے جی، اللہ حافظ.